اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے تدعونہ تضرعا وخفیہ کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی والوں میں سے ہو جائیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے ثم انتم تشرکون تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو قل هو القادر على ان يبعث عليكم آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے عذابا من فوقکم کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے دے دیا او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں تلے سے او یلبسکم یا کہ تم کو شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض گروہ گروہ کر کے سب کو لڑا دے بھڑا دے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ اور آپ کی قوم کے لوگ اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں حالانکہ وہ یقینی ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلدی ہی تم کو پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا. صدق اللہ العظیم. آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کی اس حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب سفر پر کہیں نکلتے صحراؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، راستہ بھول جاتے یا کوئی مصیبت آ پڑتی، پانی میں کشتی ہچکولے لینے لگ جاتی، موجوں کے نظر ہو جاتی، تو ہر شخص موت کو قریب سے دیکھنے لگ جاتا. کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب کوئی قریب نظر بھی نہیں آ رہا جس کو ہم آواز دیں، جو ہماری مدد کے لیے کوئی پہنچے. ایسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نقشے کو کھینچا. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ جب تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے تو بتاؤ تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس بھنور سے کسی کو کون نکالتا ہے؟ جب جنگلوں کے اندر تم اپنا راستہ بھول جاتے ہو، اس میں کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ جب تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے تدعونہ تضرعا وخفیا، تو پھر اس کو رب کو پکارتے ہو. اور ایسے منہمک ہو کر کہ جیسے اور کو خدا ہے ہی نہیں تمہارے نزدیک. گڑ گڑاتے ہو، چلاتے ہو کہ تیرے علاوہ ہمیں اب بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور یوں کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر آج ہم بچ گئے نا، اس مصیبت سے نکال دیے گئے، اس بھنور سے نکال دیے گئے، تو لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکریہ ادا کر دیں گے، ہم شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے. وہ تو مکے کے کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، وہ تو یوں کہتے تھے کہ بچ گئے تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی اور کو خدا نہیں مانتے، تیرے علاوہ کسی اور کو ہم مشکل کشا نہیں مانتے. لیکن آج کا مسلمان ان مشرکین مکہ سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا.
وہ تو مشکل میں رب کو پکار لیتے تھے، جبکہ رب کو مانتے نہیں تھے، لیکن مشکل میں پھر رب یاد آ جاتا تھا، رب کو مان لیتے تھے۔ تو آج کا جاہل ان سے 2 ہاتھ آگے ہے، جو کہتا ہے جب بھور میں کشتی پھنسی ہے تو کہتا ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ یہ مشکل میں بھی رب کو نہیں یاد کرتا، اوروں کے دروازے پر جاتا ہے، کہیں پر شلوار لٹکا کر کہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہوگی، کہیں پر جا کر قمیض لٹکاتا ہے میری حاجت پوری ہوگی، کہیں پر دھاگے باندھ کے آتا ہے کہ میری حاجت پوری ہوگی، کہیں دیگے چڑھا کے آتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کو ماننے کے باوجود مشکل میں کسی اور کے دروازے پر جا رہا ہے۔ تو اللہ یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ بتاؤ جب تم اس مشکل میں ہوتے تھے یا اس مشکل میں تمہیں گرفتار کر لیا جائے تو بتاؤ پھر کس کو پکارو گے؟ کون تمہیں نجات دے گا؟ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ان کو کہہ دیں اے میرے محبوب، ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے، ان تمام مشکلات سے، ان تمام مصیبتوں سے اگر کہیں سے نجات کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ نظر آتا ہے تو ایک اللہ ہے۔ لیکن جب ان کو نجات مل جاتی ہے ثم انتم تشرکون، پھر کھوتی ووٹ دلے، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور نہیں جی ساڈے بابے نے سانو بچایا۔ حالانکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں یہ ایک مثال دے کر سمجھایا، دوسری مثال یہاں ہے، دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ہمیں کہ محبوب ان کو بتا دو کہ اس پر بھی وہی قدرت رکھتا ہے کہ جب تم حد سے آگے بڑھ جاتے ہو، نافرمانی کرنے لگ جاتے ہو، تو میں اوپر سے عذاب بھیجتا ہوں، یا پھر اور من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب بھیج دیتا ہوں۔ تیسری صورت اور یلبسکم شیعا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، پھر تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، جماعتیں بن جاتی ہو، گروہ در گروہ تقسیم ہو جاتے ہو، اور آپس میں لڑا دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، یا اوپر سے عذاب آتا ہے
یا نیچے سے آتا ہے یا پھر آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی سال ہا سال تک چلتی۔ ایک قبیلے کا ایک قتل ہوا تو اس کے بدلے میں اس نے 2 مار دیے، اس نے 2 مارے، اس نے 4 مار دیے۔ یہ لڑائی آگ کی طرف پھیل جاتی۔ کہ انظر، اب دیکھو ذرا، کیف نصرف الآیات، یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ سارا دلائل ہے، گھما پھرا کے ہم پھر وہی لاتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، دلیلیں دے دے کے، مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں کہ سارے کائنات کے نظام کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ جس طرح کی قوم ہوتی ہے، جس طرح کا ذہن ہوتا ہے، اسی طرح کی رب مثال دیتا ہے اور مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ فرماتا ہے لعلہم یفقہون، یہ مثالیں دے کے اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، نادانی کے غلاف کے اندر جو تم لپٹے ہوئے ہو اس سے باہر نکل جاؤ، جو غفلت کی چادر لے کر لمبی تان کر سو رہے ہو، یہ مثالیں تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ کافر یوں کہتے، ہمیں عذاب کے بارے میں آپ ڈراتے رہتے ہو، اللہ و عذاب کہاں ہے؟ حالانکہ یہ عذاب کا واقع ہونا سچی بات ہے، وہ الحق، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور تم مجھے کہتے ہو قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں عذاب بھیجنے کا اختیار نہیں رکھتا، عذاب تو اللہ دیتا ہے، مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا عذاب، اس کی سزا یہ ہے، میں تو صرف بتانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ منذرین مبشرین میری ذمہ داری ہے، یا تو خوشی کی خبر دیتا ہوں یا عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، میرا صرف اتنا کام۔ وہ عذاب دینے پر پوری قدرت اللہ رکھتا ہے، عذاب ٹالنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے، جزوی عذاب دے، کلی عذاب دے، ساری قوم کو غرق کر دے، ایک ایک کر کے مارے، وہ رب پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں 3 عذابوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک اوپر سے عذاب، ایک نیچے سے عذاب، اور ایک آپس میں لڑائی کا عذاب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو بلایا اور کہا قریب آؤ، میں تمہیں ایک خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ قریب آئے، آپ کچھ ارشاد فرمانے لگے تو مسجد کے باہر 2 شخص لڑ رہے تھے، آپ کی توجہ لڑائی والوں کی طرف پڑ گئی، جو آپ نے بات بتلانی تھی وہ بھول گئی، جو بات آپ نے بتلانی تھی وہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا بہت بڑا فتنہ ہے آپس میں لڑائی. اگر آج یہ نہ لڑتے تو میں بتاتا کہ طاق رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. اللہ نے مجھے بھلا دیا تمہاری لڑائی کی وجہ سے. خیر اٹھا دیا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے جان بوجھ کے مجھے بلایا. اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر آپ کو یہ طاق بتا دی جاتی تو 29 دن کے جو روزے دیے گئے تھے وہ ضائع کر بیٹھتے. صرف ایک رات عبادت کرتے تھے. اللہ ساری امت کے گناہوں کو ایک مہینے میں صاف کرتا ہے. شاید ابھی کوئی معافی مانگ لے, شاید ابھی کوئی توبہ کر لے, شاید ابھی حرام کاموں سے بچ جائے. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اے اللہ قوم نوح کو عذاب تو نے اوپر سے بھی دیا نیچے سے بھی دیا. جب پانی کے اندر قوم نوح کو غرق کیا گیا تو اوپر سے بارش بھی برسی اور نیچے سے پانی بھی ابلا. دونوں طرح سے پانی آیا, اوپر سے بھی عذاب نیچے سے بھی عذاب. اور قوم نمرود کو اللہ نے اوپر سے مچھر بھیجے تھے ان کو مارنے کے لیے. اصحاب فیل کے لشکر کو اوپر سے پرندوں کے ذریعے سے مروایا تھا, اوپر سے کنکری پھینکتے تھے. قوم لوط کو آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی, اوپر سے عذاب آیا تھا. اور قوم موسیٰ فرعون کو نیچے کے پانی نے پکڑا تھا, دریا کے اندر غرق کیا گیا تھا. تو اللہ چاہے اوپر سے عذاب بھیجے, نیچے سے عذاب بھیجے, زمین پھٹے اور زمین کے اندر دمسا دیا جائے. قارون کو خزانے سمیت زمین پھٹی تھی اور زمین کے اندر دمسا دیا گیا تھا. اور حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فلاں عورت کے ساتھ موسیٰ نے زیادتی کی ہے, زنا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس حامان کو زمین کے اندر دمسایا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم پر اوپر سے اور نیچے سے عذاب بنائے تو تیسرے عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ میں آپس میں لڑا دیتا ہوں, تقسیم کر دیتا ہوں, گروپوں کے اندر, ٹکڑوں کے اندر. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ملک پاکستان میں کتنی جماعتیں بن چکی ہیں. ایک گھر کے اندر دو دو تین تین جماعتیں ہیں اور آپس میں دستوں کے رواں ہیں. لڑائیاں تک ہوئی, قتل تک ہوئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ درخواست کر دی تھی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہ کیجیے گا. اور یہ بھی آپ نے عرض کیا تھا, اللہ میری قوم کو آپس میں لڑائیے گا نا. اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں, باقی ساری مان لیتا ہوں. یہ لڑے گی ضرور, اس کو لڑانا ہے میں نے. اللہ کے اس کو غصہ, اس کو طاقت اور قوت میں نے کافر کے لیے دی ہے. اس کو اسلحہ کافر کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ لڑائی کرے گا تو کس کے لیے, کس کے ساتھ کرے گا. لیکن ہم اپنے لیے, اپنے بھائی کو مارنے کے لیے یہ اسلحہ تیار رکھتے ہیں. ہر وقت دستوں گریبان رہتے ہیں, ہر کسی کے راستے میں ایمبوش لگا کے بیٹھتے ہیں, گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. یہاں سے گزرے گا تو مار دیا جائے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ تم لاؤ عذاب، تم ڈراتے ہو، فرمایا کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، عذاب نازل کرنے والا نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، میں تو ایک مستقل خبر تمہیں دے رہا ہوں کہ عذاب کا ایک وقت متعین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جب وہ چاہے گا دے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس کا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، اگر تم بعد نہ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ عذاب بھیجنے والا کون ہے، عذاب میں تاخیر کرنے والا کون ہے، عذاب روکنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔